مصیبت ہوتی ہے تو اس پر بھی کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بیٹیاں جس کے گھر میں پیدا ہو اور وہ خوشی کرے، یعنی غم نہیں کرے، خوشی کرے، آقا فرماتے ہیں پھر ان کے اچھے نام رکھے، ان کی اچھی تربیت کرے، اچھے نام بھی رکھے، اچھی تربیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے، میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو میں ریئیکشن دے رہے ہیں سید امیر القادری صاحب کا یہ پورا بیان ہے دوستوں، اور بڑا بہترین بڑا پیارا بیان ہے دوستوں۔ اس بیان کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اچھا لگا کر بیان تو شیئر کیا کریے دوستوں۔ یہ بیان ہے بیٹیوں کے اوپر۔ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے سمجھ لیجیے اس گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے اچھے سے اس کی پرورش کر کے اور نکاح کر دیا، سمجھیے وہ جنت کا حقدار ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی 2 بیٹیاں ہوں، کہا اس کو بھی سمجھ لیجیے اچھے سے پرورش کر کے اچھی تعلیم دے کے شادی کر دی تو اس کو بھی جنت واجب ہے۔ کہا صحابہ نے اے اللہ کے نبی اس کی 1 بیٹی ہوئی، کہا اس کو بھی جنت واجب ہے۔ تو سمجھ لیجیے بیٹیوں کا یہ مرتبہ ہے دوستوں، ہمارے پیارے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے۔ تو یہ ہمارا جو بیان دوستوں آج بیٹیوں کے اوپر ہے، تو آئیے پورا بیان اینڈ تک ضرور سنیے گا آپ لوگ، اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریے۔ ویڈیو اچھی لگا کرے تو شیئر کیا کریے، لائک کیا کریے۔ چلیے بنا دیری پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر کی عظمت کو بھی اجاگر کیا۔ یہ میں نے بطور تمہید کا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ رب العزت کو ساری زمین اور آسمان کی بادشاہی زیبا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ بیٹے بھی اللہ ہی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے، لوگ کہتے ہیں اسلام میں بیٹی کی عظمت کیا ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم قرآن جو ہے پہلے بیٹے کے تذکرے سے پہلے بیٹی کا تذکرہ کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو فرمائیں اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں بہت ساری خواتین یہاں موجود ہیں، مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں۔ بیٹی کی پیدائش پر باپ سے زیادہ تکلیف ماں کو بھی ہوتی ہے، ماں کا بھی منہ اتر جاتا ہے، ماں کا بھی چہرہ اتر جاتا ہے۔ او ہو پہلے تو بیٹی تھی، اب یہ بیٹی کہاں سے آ گئی، دوسری تو تھی، تیسری کہاں سے آ گئی۔ میں کہتا ہوں میری بہن اگر تیری پیدائش کے موقع پر تیرے ماں باپ بھی یہ کرتے تو تیرا کیا حال ہوتا۔ تو بھی تو بیٹی ہی ہے نا، اگر تو 50 سال کی ہو جائے، 70 سال کی ہو جائے، تو کچھ بھی کہلائے مگر اصل تو پہلے تو بیٹی ہے کسی کی، تیرے ماں باپ کے لیے تو بیٹی ہے۔ اس لیے بیٹی سے چھڑنے والوں، بیٹی سے نفرت کرنے والوں، بیٹی کو بوجھ سمجھنے والوں، بیٹی کو معاذ اللہ اپنے لیے آر سمجھنے والوں، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے صحابہ بھی موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحبت میں بٹھا کر صحابہ کا وہ تزکیہ کیا تھا کہ اب صحابہ کرام بھی غیب کے پردے سے دیکھ لیا کرتے تھے، صحابہ کی نظروں پر سے بھی پردہ غیب اٹھ چکے تھے، بعض مقامات پر وہ بھی اس کا مشاہدہ کر لیا کرتے تھے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے ہیں، جاتے ہوئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے آقا اس گھر سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہے، یا رسول اللہ اس گھر سے نور چھن کے کیوں نکل رہا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، غیب داں نبی نے فرمایا جا کے معلوم کرو یا تو اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی یا تو اس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہوگی۔ آپ غور فرمائیں جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے اس گھر سے اللہ کا نور چھن کر کے نکلتا ہے۔ آپ غور کریں یہ بیٹے کی ولادت پر نہیں ہے، بیٹا زیادہ سے زیادہ دنیا کی دولت کما کے دے سکتا ہے، بیٹا زیادہ سے زیادہ دنیا میں تمہارا نام بلند کر سکتا ہے، یقیناً بیٹے کی بھی اہمیت ہے، بیٹا زیادہ سے زیادہ تمہاری نسل کی بقا کا ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن رحمت خدا جس سے ملتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں، جنت کی بشارت جس سے ملتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا قرب جس سے ملتا ہے اسے بیٹی کہتے ہیں۔ دنیا دار ممکن ہے اس کے نزدیک یہ اہمیت نہ ہو کہ نبی کا قرب ملتا ہے، جنت ملتی ہے، رحمت کی بشارت ملتی ہے، جنت کا مزدہ جافزہ ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں 3 عدد بیٹیاں ہوں، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور 1 عدد بیٹا ہو، جب وہ سفر سے آئے، اس لیے کہ جو چیز کی کمی ہوتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، تو چونکہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور بیٹا ایک ہی ہو، آپ جانتے ہیں اس گھر میں بیٹے کی اہمیت کیا ہوگی، اس گھر میں بیٹوں کو کیسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا ہوگا، بیٹے کی کیسی قدر کی جاتی ہوگی، بیٹے کی کیسی اہمیت کی جاتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر 3 عدد کسی کے گھر میں بیٹیاں ہوں اور 1 ہی عدد بیٹا ہو
आका फरमाते हैं जब वो सफर से वापस आए तो पहले अपने बेटे से न मिले, एक लौते बेटे से न मिले, बल्कि वो 3 अदद जो बेटियां हैं पहले उन बेटियों से मुलाकात करें। ये किसने कानून दिया है? ये कानून मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। यानी तुम्हारे घर में जो 3 अदद बेटियां हैं, एक अदद इकलौते बेटे से पहले मत मिलना, जब सफर से आओ तो पहले अपनी बेटियों से मिलना। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर सफर में तुमने कोई तोहफा खरीदा है और तुम कोई तोहफा लाए हो तो पहले तोहफा बेटे को मत देना, बल्कि तोहफा पहले बेटियों को देना। अगरचे वो 3 हो, उनकी तादाद ज्यादा हो, अगरचे बेटा इकलौता हो, तुम जब सफर से तोहफा लेकर के आओ तो पहले बेटे को मत देना। आका करीम फरमाते हैं पहले बेटी को तोहफा देना। और फिर मेरे आका का फरमान सुनो, अपनी माओ और बहनों से कहता हूं मचल जाओ, बेशुमार दुरूद और सलाम हो उस आमिना के लाल पर जिसने बेटी को कितना बुलंद मकाम अता किया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम सफर से वापस आओ और तोहफा लेकर के आओ, एक लौते बेटे को पहले तोहफा मत देना, बल्कि पहले तोहफा अपनी बेटियों को देना। आका फरमाते हैं उसकी वजह यह है अगर तुमने पहले बेटे को तोहफा दिया तो बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है, बेटियों का दिल बड़ा कमजोर होता है, उनका दिल दुख जाएगा, उनका दिल टूट जाएगा। और आका फरमाते हैं जिसने अपनी बेटी का दिल तोड़ दिया उसने मुझ मोहम्मद का दिल तोड़ दिया। अब आप मुझे बताएं जो बेटी के दिलों को तकलीफ पहुंचाते हैं, गोया कि वो जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं उस रसूल के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं, उस रसूल के दिल को अजियत पहुंचाते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, मुझे बताओ नमाज पढ़ने वालों 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, तहज्जुद का भी एहतमाम करते हो, कुरान की तिलावत भी करते हो, घरों के अंदर इस्लामी माहौल है, लेकिन मुझे बताओ इस्लाम सिर्फ रोजा नमाज हज और ज़कात का नाम नहीं, क्या ये रसूल पाक की सुन्नत नहीं है कि बेटी का दिल दुखाने वाला गोया कि अपने नबी का दिल दुखाता है, अपने नबी पाक के दिल को अजियत पहुंचाता है। आका करीम तो फरमाते हैं पहले बेटे को तोहफा मत दो, पहले बेटी को तोहफा दो। अल्लाह अकबर। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महफिल में इरशाद फरमाया जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो, हुजूर ने शुरुआत की है 3 बेटियों से। आका फरमाते हैं जिसके घर में 3 अदद बेटियां पैदा हो और वो खुशी करे। खुशी का मतलब ये कि दिल से, गली वालों को बताने के लिए नहीं, अंदर से जल रहे हैं और सामने से इजहार करें। मौलाना कह रहे थे बेटी पैदा होती तो जलेबी तकसीम होती है। मौलाना ये पहले की बात है, अब तो जलेबियां भी तकसीम नहीं, अब तो 3-4 दिन तक के बताया भी नहीं जाता कि पैदा क्या हुआ है, ये बहुत पुरानी बात हो गई। और अगर जलेबी भी तकसीम होती है तो इस खौफ से होती है कि चलो बांट दो वरना लोग कहेंगे बेटी अच्छी ना लगी, इसलिए नहीं कि बेटी की खुशी में, खुशी दिल की कैफियत का नाम है। जिसको इख्तियार नहीं है वो बेइख्तियार उछल पड़ती है और चेहरे खिल जाते हैं। वो जो बेइख्तियार चेहरे खिलते हैं ना, वो बेटियों की विलादत पर अब कहां है। अब तो जैसी बेटी की विलादत की खबर सुनते हैं तो सर चकराता है, आंखों में अंधेरा आता है, उसकी शादी कौन करेगा, दामाद कैसा होगा, ये कैसा होगा। नादान, तूने बेटी को जन्म दिया है, उसकी तकदीर को तूने जन्म नहीं दिया, तकदीर तो खुदा लिखता है। और सुन ले, ये दुनिया की मुसीबत भी हो तो वो 2 दिन की, अभी मैं उसका जायजा लूंगा, अभी आपको बताऊंगा बेटियों को मुसीबत होती है तो उस पर भी क्या है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 बेटियां जिसके घर में पैदा हो और वो खुशी करे, यानी गम नहीं करे, खुशी करे। आका फरमाते हैं फिर उनके अच्छे नाम रखे, उनकी अच्छी तरबियत करे, अच्छे नाम भी रखे, अच्छी तरबियत। तो दोस्तों ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा बेटियों के ताल्लुक़ से, बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा बयान था ये दोस्तों। और जो लोग ज़हमत समझते हैं, मुसीबत समझते हैं, उनके लिए इबरत था ये बयान। तो इस बयान को सुना आप लोगों ने, इस पे अमल करने की पूरी कोशिश करिएगा, क्योंकि बेटियां बड़ी रहमत होती हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।